بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 46 ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 89 سے لے کر کے شعر نمبر 92 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فمرت کہاتن ذات خیف جلالتن عقیلۃ شیخ کالوبیل یلنددی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فمرت کہاتن ذات خیف جلالتن، کہ میرے سامنے سے ایک بڑی موٹی اور بڑے تنوں والی اونٹنی گزری، جو کہ عقیلۃ شیخ کالوبیل یلنددی، ایک بڑے شخص یعنی ایک بوڑھے شخص کی عمدہ مال تھی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے ایک سخت اور جھگڑالو شخص جو ایک بڈھا ہے، اس کی میں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے شراب کے دوستوں کو کھلا دیا۔ اور بڈھے شخص سے شاعر کا والد مراد ہے، جو آئندہ اشعار میں اس کی تفصیل آئے گی۔ کہاتن بڑی اور موٹی اونٹنی کو کہا جاتا ہے، خیف یہ تھن کی کال کو کہا جاتا ہے، بمانا ہے بڑے تھن، ذات خیف بڑے تھن، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخیافن آتی ہے۔ اور جلالتن یہ بڑی اونٹنی کو کہا جاتا ہے، عقیلتن عمدہ اور نفیس مال، شیخ بمانا ہے بوڑھا شخص۔ وبیل میں کاف برائے تشبیہ ہے، اور وبیل کہتے ہیں دھوبی کی مونگری لٹ وغیرہ یا موٹے ڈنڈے کو وبیل کہا جاتا ہے۔ جلندد یہ اس کا معنی ہے سخت جھگڑنے والا، سخت جھگڑالو شخص۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ یقول وقد طر الوظیف وساقها الست ترى ان قد اتیت بموعدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یقول اس بڈھے شخص نے کہا، وقد طر الوظیف وساقها، اس حال میں کہ اس اونٹنی کے پنڈلی اور پاؤں کٹ چکے تھے، الست ترى کیا آپ نہیں دیکھتے، ان قد اتیت بموعدی کہ آپ نے ایک بڑی مصیبت لا ڈالی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور دوستوں کو کھلا دیا، اس حال میں کہ اس کی پنڈلیاں اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ کٹ چکے تھے، تو بڈھا شخص یعنی اس کا والد آیا اور اس کو کہا کہ آپ نے اس اونٹنی کو ذبح کر کے اپنے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت کو لا ڈالا ہے، اور ایسا آپ نے اچھا نہیں کیا ہے۔ تر یتر نصرین سرو اور تر یتر ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے کٹ کر گرنا، اور یہ جو جملہ ہے جملہ حالیہ ہے۔ تر الوظیف وساقها یہ جملہ حالیہ ہے۔ وظیف گھوڑے یا اونٹ کے پنڈلی کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ وظفن اور اوظفتن آتی ہے، اور ساق بمانا ہے پنڈلی، اس کی جو جمع ہے وہ سوقن اور اسبقن آتی ہے، یہ مؤنث سیمائی ہے۔ اللہ پاک رب العزت سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، موعد بمانا ہے بڑی مصیبت، اس کی جو جمع ہے وہ مواعد آتی ہے۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ أَلَا مَاذَا تَرَوْنَ بِشَارِدٍ شَدِيدٌ عَلَيْنَا بَغْيُهُ مُتَعَمِّدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وقال الا ماذا ترون بشارد، اس بڈھے شخص نے کہا کہ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ ایسے شرابی کے بارے میں، شدید علینا بغیہ متعمدی، کہ جس کا قصدن سرکشی ہمارے اوپر سخت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو والد تھا اس نے اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے سوال کیا کہ شاردن کے طور پر جو شارد ہے، شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ مجھے کیا رائے دیتے ہو، اس کے ساتھ ہم کیا کریں۔ ترون
یہ مضارع معلوم صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے، بمانا ہے دیکھنا یا رائے لینا، جیسے کہ سورۃ النجم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ شارب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بمانا ہے شراب پینے والا، اور شدید سخت کو کہا جاتا ہے، بغی یہ سرکشی کو، گمراہی کو کہا جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ متعمد باب تفاعل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمانا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور مثلاً شروع سے اس کا معنی ہے غور سے دیکھنا۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ وَقَالَ ضَرُورُ إِنَّمَا نَفْعُهَا لَهُ وَإِلَّا تَكُفُّوا قَاسِيَ الْبَرْكِ يَزْدَدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَقَالَ ضَرُورُ إِنَّمَا نَفْعُهَا لَهُ، اور اس بڈھے شخص نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، إِنَّمَا نَفْعُهَا لَهُ کہ اس اونٹنی کا نفع اسی کے لیے ہے، وَإِلَّا تَكُفُّوا قَاسِيَ الْبَرْكِ يَزْدَدِ، اگر دور کے اونٹوں کو نہیں بچاؤ گے تو یزددی یہ اور بھی زیادہ کرے گا اور زیادہ اونٹوں کو ذبح کرے گا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے والد نے ان دوستوں سے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، ایک تو اس سے غلطی ہو گئی ہے، ایک اونٹنی تو اس نے ذبح کر دی ہے، لیکن جو دور کی اونٹ ہیں، جو دور کے اونٹ ہیں، ان اونٹوں کو آپ بچاؤ، اگر آپ ان کو نہیں بچاؤ گے تو یہ ان کو بھی ذبح کرے گا جس میں زیادہ نقصان ہوگا۔ ضرور یہ فعل امر ہے، بمانا ہے چھوڑ دو، جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ تکفو صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ہے، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے اور روکنا۔ سورہ فتح میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ۔ برکن یہ بارکن کی جمع ہے، بمانا ہے اونٹ، اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ فاصل نصرین شروع سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمانا ہے دور ہونا، بعید ہونا۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى۔ یزددی باب افتعال سے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، بمانا ہے زیادہ کرنا۔ سورہ مدثر میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔